سلام يا أبا الشيب الخضيب، سلام يا أبا الخد التريب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر اور قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک خدا کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، کہ اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک کیے رہو گے، جڑے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. پیغمبر اسلام کے اس فرمان نے ایک بات کو یہاں پر واضح کر دیا کہ جو مشن اور مقصد قرآن کا ہے وہی مقصد اہل بیت کا بھی ہے. اہل بیت کا ایک فرد امام حسین علیہ السلام ہے. دیکھیں، اگر قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا تو امام حسین علیہ السلام خود ہادی اور رہنما. اگر قرآن خدا کی حجت تو امام حسین خدا کی حجت. اگر قرآن نجات بخش ہے بشریت کے لیے تو امام حسین خود کشتی نجات ہیں. اگر قرآن تا قیامت اللہ کا زندہ و جاوید معجزہ ہیں تو امام حسین کو بھی لوگوں نے نہیں بلایا اب تک، اور نہ ہی بلائیں گے قیامت تک. نہ فقط لوگوں نے امام حسین کو یاد رکھا، امام حسین کی قربانی کو یاد رکھا، امام حسین کے اہل و عیال کو یاد رکھا ہے، بلکہ امام حسین کے حتیٰ اصحاب تک کو اب تک لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کو بھی لوگوں نے بلایا نہیں ہے اب تک. قرآن اگر بعض جگہوں پہ بغیر تفسیر کے، بغیر تبیین کے سمجھ نہیں آتا، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بھی بعض پہلو ایسے ہیں کہ جن کی جب تک تفسیر نہ ہو، جب تک انہیں بیان نہ کیا جائے، سمجھ نہیں آتی. انہی میں سے ایک کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کے لیے نکلے ہیں تو امام اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر نکلے ہیں. یہاں پر بہت سارے سوال اٹھے ہیں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر کیوں نکلے ہیں. امام حسین علیہ السلام مدینہ رسول تھا، مسلمان تھے، اصحاب رسول وہاں پہ زندگی کرتے تھے، تو اس سے بہترین جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے اہل و عیال کو وہیں پر چھوڑ دیتے. بالفرض اگر مکہ لے کر آ گئے ہیں تو روئے زمین پر امن ترین جگہ جو ہے اللہ نے جس کے اوپر اللہ نے قتال کو حرام قرار دیا ہے تو وہاں پر ٹھہرا دیتے. خاندان عبادت میں مصروف رہتا. کیوں، کس بنا پر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، جن میں بچے اور بچیاں ہیں، مستورات ہیں، اپنے ساتھ کربلا لے کے آئے؟ تو اس سوال پر علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں. میں مختصر طور پہ چند ایک کی طرف یہاں پہ اشارہ کروں گا. ایک تو یہ کہ خود امام حسین کے اہل و عیال، خاندان والے یہ چاہتے تھے کہ امام حسین کے ساتھ جائیں،
حتیٰ بعض جگہوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے منع فرمایا، اس کے باوجود بھی خاندان والے جو ہیں وہ منع نہیں ہو رہے۔ امام حسین نے بعض جگہوں پہ کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، یہیں رہ جائیں، واپس چلیں۔ اس کے باوجود بھی خاندان کو اتنی محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ امام کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ حتیٰ آپ دیکھیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے نکاح کے ضمن میں یہ شرط کی تھی کہ میں جب بھی اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ مدینہ سے خارج ہونا چاہوں، نکلنا چاہوں، تو مجھے اپنے شوہر سے اجازت نہ لینی پڑے۔ بیوی نے پہلے سے ایک شرط کی ہوئی ہے نکاح کے دوران، یعنی اتنی محبت ہے خاندان والوں کو امام حسین سے کہ امام حسین اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو ساتھ جائیں گے، مشکل وقت میں امام کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ حتیٰ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ابو ذر نے ایک غلام جو تھا وہ ہدیہ کیا تھا جس کا نام جون تھا، تو اب امام حسین علیہ السلام نے جب جون کو آزاد کیا ہے کہ تو آزاد جا سکتا ہے۔ معمولاً غلام غلامی میں نہیں رہنا چاہتے، ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آزاد ہوں، آزادی پر انہیں خوشی ملتی ہے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن امام حسین کیسے مالک ہیں کہ غلام نہیں چاہتا کہ امام کی غلامی سے آزاد ہو، بلکہ غلام چاہتا ہے کہ اپنے مالک پر قربان ہو جائے۔ اور آج تک دنیا دیکھ رہی ہے کتنے بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو امام حسین کی غلامی پر فخر کرتے نظر آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے شخصیات اپنے آپ کو نوکر اور غلام سمجھتی ہیں امام حسین علیہ السلام کا، کائنات کی ایسی عظیم شخصیت۔ دوسری وجہ جو لکھی ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ عربوں میں پہلے بھی دستور تھا کہ خواتین جو ہیں وہ جنگوں میں شرکت کرتی تھیں، حتیٰ بعض جنگوں میں تو خواتین لڑی ہیں باقاعدہ تلوار کے ساتھ، باقاعدہ انہوں نے جنگ کی ہے، ہمیں ملتا ہے۔ جنگ نہ بھی کریں، زخمیوں کے مداوا کے لیے، علاج کے لیے، مرہم پٹی کے لیے خواتین ساتھ رہتی تھیں، اور بہت سارے کام جو تھے وہ جنگ کے خواتین انجام دیا کرتی تھیں۔ تو یہ عربوں میں رواج تھا، خواتین ساتھ آتی تھی، اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تیسری علت جو علماء نے اس حوالے سے بیان فرمائی ہے وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام یزید کو ایک ایسا شخص نہیں سمجھتے تھے کہ جو عورتوں اور بچوں پر رحم کرے گا۔ اگر امام حسین علیہ السلام تنہا یا مردوں کے ساتھ فقط یزید کی طرف نکلتے تو خطرہ تھا یزید کی طرف سے کہ وہ مدینہ میں مستورات پر، بچوں پر رحم نہیں کرے گا، جیسا کہ پیش بھی آیا۔ سن 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، واقعہ کربلا ہوا، اور 63 ہجری میں یزیدی فوج نے مدینہ رسول کے اوپر لشکر کشی کی، 10,000 مسلمانوں کا خون بہا دیا، مسلمانوں کی مستورات کی بے حرمتی کی گئی، عزتیں پامال کی گئیں، مسجد نبی میں 3 دن تک نماز کی چھٹی رہی، استبل بنا ہوا تھا مسجد نبی، یزیدی فوج کے گھوڑے باندھے گئے مسجد نبی میں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام یزید کی نسبت خطرے میں تھے، جانتے تھے امام کہ یزید ایک فاسق و فاجر انسان ہے، یزید سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی ہے، فقط بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی، اس سے اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے امام جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر آئے۔ جب امام مدینہ سے نکلے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ وہاں پر اصحاب تھے یا کوئی اور بھی تھے، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کی یہاں مدینے میں چھوڑ کے جائیں، ہم حمایت کریں گے آپ کے اہل و عیال کی، ہم حفاظت کریں گے آپ کے اہل و عیال کی، ہم مدد کریں گے آپ کے اہل و عیال کی۔ کسی نے بھی نہیں کہا، نہیں ملتا ہمیں اس حوالے سے۔ اور دوسری بات رہی کہ مکہ میں چھوڑ کے آتے کہ جو
خدا نے جس سرزمین کو اللہ نے امن ترین جگہ بنایا ہے، جہاں پہ قتال غارت گری کو حرام قرار دیا ہے، اس جگہ میں چھوڑ کے آتے ہیں تو اس جگہ دیکھ رہے ہیں آپ کے امام حسین علیہ السلام جب وہاں پر ہیں، احرام حج امام کو توڑنا پڑ گئے کہ اس سرزمین کی قداست کو پائمال نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے امام نے حج کے احرام توڑے اور نکل پڑے گے۔ یزیدی کارندے جو ہیں، یزیدی بدماش جو ہیں، یزیدی کارندے جو ہیں، وہ احرام جیسے مقدس لباس میں تلواریں چھپا کر نواسے رسول کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہاں پر؟ بیت اللہ الحرام کے اطراف میں۔ تو ان سے کیونکہ کچھ بھی بعید نہیں تھا تو اس وجہ سے امام ساتھ لے کے آئے کہ حد اقل جب تک زندہ ہیں ساتھ ہیں، کیونکہ اگر امام اکیلے چھوڑ دیتے لشکر کشی یزید جو ہے وہ ان کے اہل و عیال پہ کر دیتا، اسارت میں لے لیتے، ٹارچر کیا جاتا اہل بیت رسول اللہ کو، جیسا کہ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں ملتا ہے کہ ولید ابن عتبہ نے جب اس کو بلایا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے مدینے سے فرار ہو گئے تھے مخفیانہ طور پہ، تو اب عبداللہ ابن زبیر جب مدینے سے فرار ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ حکومت کے کارندے جو ہیں وہ ٹارچر کرتے ہیں، اسیر کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو یہی ڈر تھا کہ کہیں خاندان رسول اللہ کو، امام حسین کے گھر والوں کو جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ تکالیف نہ دی جائیں۔ اور چوتھی علت جو میری نظر میں اہم ہے، ان تمام علتوں سے، ان تمام وجوہات سے، ان تمام دلائل سے زیادہ اہم دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر واقعاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا میں رہ جاتی۔ اگر زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی کربلا میں تو مشن و مقصد امام حسین ادھورا رہ جاتا۔ لوگ کس طرح سے جانتے کہ واقعہ بھی پیش، آج کل کی طرح ارتباطات نہیں تھے، تعلقات نہیں تھے، خبر جو شہروں میں پہنچائی جاتی تھی وہ خود حکومت کے کارندے جو ہیں، حکومت کے جو نمائندے ہوتے تھے، حکومت کے جو بھیجے ہوتے تھے، جو خبر انہوں نے پہنچانی تھی وہی سچ۔ لوگوں کو کیا خبر کہ کیا سچ ہے، کیا حقیقت ہے؟ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام لے جایا گیا تو ان قیدیوں نے اسارت میں رہنے کے باوجود حق بیان کیا۔ دیکھیں فقط کوفہ کے بازار میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، کوفہ کے بازار میں 4 خطبے دیے گئے، تو جہاں جہاں پر یہ قافلہ پہنچا ہے وہاں پر مشن حسین، مقصد حسین پہنچا ہے، اور پھر رسوا کیا ہے یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کو، یزید کی پوری حکومت کو، یزید کے پورے نمائندوں کو رسوا کر کے رکھ دیا اس قافلے نے۔ وہ شخص جو دعوے دار ہے کہ میں رسول اللہ کا جانشین ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس یزید اور اس کے گھر والوں سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے رسول اللہ کا، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، رسول اللہ کے قریبی، رسول اللہ کے عزیز، اہل بیت رسول اللہ جو ہے وہ یزید نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، پتہ چل رہا ہے لوگوں کو اس سے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو علماء نے بیان کی وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ جن شخصیات کو لے کر مدینے سے نکل رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، مستورات ہیں، جوان ہیں، جو بھی ہیں، یہ پورا قافلہ تا قیامت ہر طبقے کے انسان کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ بچے بچوں کے لیے آئیڈیل، بچیاں بچیوں کے لیے آئیڈیل ہیں، مستورات خواتین کے لیے آئیڈیل ہیں، جوان جوانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ دیکھیں سخت ترین حالات میں اس سے زیادہ اور سخت کیا ہو سکتے ہیں، سخت ترین حالات میں دین کے پابند رہے ہیں۔
دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ حتیٰ نماز شب کو جو کہ مستحب ہے، واجب بھی نہیں ہے، ترک نہیں کر رہی. یعنی اتنے شدید اور سخت حالات میں بھی دین پر پابند ہو کر دکھایا. بعد میں آ کر یہ کوئی نہ کہے کہ جی مجھ پر اس مشکل کی وجہ سے میں نے نماز چھوڑ دی، اس سختی کی وجہ سے میں نے اپنا حجاب چھوڑ دیا. جب تک مجبور کر کے اہل بیت اطہار کی مستورات کو خیموں سے باہر نہیں لایا جاتا، بیویاں چادر میں ہیں، نہ محرموں سے اپنے آپ کو حجاب. یہ درس ہے. آج جو خواتین اپنے آپ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پیروکار سمجھتی ہیں تو ان پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی سیرت، اپنے کردار کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کے مطابق اپنائیں، ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں. جو جوان اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں وہ کربلا کے جوانوں سے درس لیں. کربلا والوں نے ہمیں زندگی سکھائی ہے، خدا کی راہ میں قربان ہونا سکھایا ہے، توحید سکھائی ہے، بندگی سکھائی ہے. اہل بیت نے ہمیں دوستی سکھائی ہے، حبیب ابن مظاہر جیسا دوست سکھایا ہے، ہمیں وفا کرنے سکھائی ہے. تو کربلا نے ہمیں بہت زیادہ درس دیے. میرے معزز محترم سامعین، کوشش کریں اپنے گھروں میں نہیں کہتا کہ حتماً آپ کسی دوسرے کو جا کر تبلیغ کریں، خود کو، اپنے آپ کو حسینی بنائیں، اپنے گھر والوں کو حسینی بنائیں. مشن اور مقصد امام حسین کو کم از کم اپنی زندگی میں جاری کریں، کم از کم اپنے گھر میں جاری کریں. دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ. سلام یا حسین.